वाक़यात करबला को शुरू करते इमाम अली मकाम मदीने से निकल कर मक्का जा चुके थे और मक्का में कूफा के लोगों के खतूत आना शुरू हो गए और आप कूफा जाने पर बज़िद थे, इसरार कर रहे थे। सहाबा ने रोका, मना किया, किसी ने भी जाने का मशवरा नहीं दिया। तो फिर आखिर में इमाम हुसैन ने अपने भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपना वकील बनाकर भेजा था कि कूफा के हालात देखो और मुझे खबर करो। इमाम मुस्लिम गए, हालात अच्छे थे, 60,000 के करीब लोग बैत के लिए तैयार थे और खत लिख करके भेज दिया इमाम अली मकाम को कि आप तशरीफ लाएं, कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या, यजीद ने वहां के गवर्नर को बदल करके नया जल्लाद गवर्नर बनाया उबैदुल्लाह बिन जियाद को। वो आते साथ जुल्म की ऐसी तारीख उसने रकम करना शुरू कर दिया, कारों को गिरफ्तार किया, धमकियां दिया, कत्ल किया, सहाबी रसूल हामी बिन उरवा को कत्ल किया और जितने वहां पर अहले बैत के जानिसाब थे उनको मारना शुरू किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील का भी कत्ल हो गया, उनके बच्चों का भी कत्ल हो गया। ये हालात इमाम हुसैन तक नहीं पहुंचे थे। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि कूफा से मुझे 2 खत आ गए मेरे भाई के हालात अच्छे हैं, मुझे निकलना है। अब सुनिए, मक्का मुकर्रमा से मेरे इमाम निकलते हैं, 4 ज़िलहिज्जा की तारीख है, 6 दिन के बाद तो हज होना है। ज़िलहिज्जा की 4 तारीख और मक्का मुकर्रमा में इमाम अली मकाम दुनिया भर से काफिले की तरफ रवाना है, हाजियों का काफिला आ रहा है, लेकिन इमाम अली मकाम 4 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़कर रवाना हो रहे हैं। इस असना में कई सहाबा दरमियान आए। इमाम अली मकाम हर बात यही कहते थे, अल्लाह को जो मंजूर है वो होगा। लोग ये कहते थे कि कूफा वाले धोखा कर जाएंगे, दगाबाजी हैं, आपके वालिद वहीं कत्ल हुए, आपके भाई शहीद हो गए, अब आपके साथ कहीं कूफा वाले धोखा करके आपके खिलाफ तलवारें ना उठाएं। इमाम अली मकाम ये कहते थे, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमको हरगिज वो चीज नहीं पहुंचेगी जो अल्लाह ने नहीं लिखा है, उतना ही हमें मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो बहरहाल इमाम अली मकाम का ये काफिला निकलने का, वहां पर जो सईद नाम के गवर्नर थे मक्का में, उन्होंने फौजें भेज दी इमाम अली मकाम को रोकने के लिए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर के हामी ताकत के बल बोलते इमाम अली मकाम को रोकने की कोशिशें की, मुठभेड़ भी हो गई, हल्की फुल्की जंग भी हो गई इमाम अली मकाम के खानदान वालों और हामियों से और मक्का वालों से। यानी ये ऐसी दुश्मनी की जंग नहीं थी, मोहब्बत में वो इमाम अली मकाम को रोकना चाह रहे थे। यहां तक कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की सरहदों से निकल गए। बीच रास्ते में फरजदक नाम का एक शायर बहुत मशहूर, उससे मुलाकात हुई, पूछा कहां का इरादा है? आपने कहा कूफा जा रहा हूं। जो अशार अरबी में कहे थे आज तक महफूज हैं। कहा ए इमाम, आप कूफा जा रहे हैं, हो सकता है उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, यजीद के साथ हैं उनकी तलवारें हैं, वो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, आप उनकी बातों पर भरोसा करके जा रहे हैं। इमाम अली मकाम ने कहा मेरे पास इत्माम हुज्जत के लिए जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ना आऊं तो क़यामत के दिन मेरे खिलाफ गवाही दे देंगे। तो ये सब बातें होती रही, थोड़ी मंजिल और तय हुई थी। मैं ये भी बता दूं इमाम अली मकाम के इस काफिले में कितने लोग थे। तकरीबन ये 82 लोगों का काफिला बना था, 82। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शहजादे यानी इमाम हुसैन के जो भाई हजरत अली की दूसरी बीवियों से जो थे वो सब इसमें मौजूद थे। अब्दुल्लाह बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, जैद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे तो शहीद हो गए थे, 3 बेटे इमाम हुसैन के साथ और थे। इमाम हसन के अपने सगे भाई के 3 बेटे इनके साथ थे और इमाम हुसैन के खुद के 3 बेटे भी थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर और अली असगर, तीनों अलग अलग बीवियों से थे। ये इमाम अली मकाम के काफिले में थे। और फिर आपकी सगी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो साथ थी और इमाम हुसैन की छोटी बेटी सैयदा, इनकी सगाई हो चुकी थी इमाम कासिम के साथ जो इमाम हसन के बड़े बेटे थे। और सैयदा सकीना की उम्र उस वक्त 9 साल की थी, वो साथ हुई। और इमाम अली मकाम की 2 बीवियां साथ में थी, उम्मे रुबाब और शहर बानू। और इस काफिले में अहले बैत के दीगर अफराद भी थे, हज़रत जाफर तैयार के बेटे भी थे और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बेटे भी थे। इस तरह से ये काफिला और कुछ जानिसारों से मिलकर, जो दूसरे चाहने वालों से मिलकर 82 की तादाद को पहुंचा। बीच रास्ते में थे तो सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे आन व मोहम्मद, ये दोनों आए अपने बाप का खत लेकर। इनके बाप अब्दुल्ला बिन जाफर भी सगे बहनवी भी हैं और हज़रत जाफर तैयार के बेटे यानी इमाम हुसैन के चचेरे भाई भी थे। वो बहुत मोहब्बत करते थे इमाम पाक से। उन्होंने खत लिख करके भेजा अपने 2 बच्चों को, बीच रास्ते में भेजा, कहा अल्लाह का वास्ता देता हूं, नबी रहमत का वास्ता देता हूं, आप अकेले नहीं है, अगर आप चले गए तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हम कूफा वालों के हवाले आपको नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह के खानदान के चश्मो चिराग हैं आप वापस चले आए, मक्का आपके लिए अमन और सुकून की जगह है। इमाम अली मकाम ने खत पढ़ा और आंखों से आंसू आए और कहा मैं वो काम नहीं कर सकता, अगरचे सारे लोग, लेकिन एक बात मुझे इस बात को करने पर मजबूर करती है। फिर जो एक सहाबी थे उन्होंने आकर पूछा आखिर क्या बात है कि इतने लोग मशवरा दे रहे हैं आपको न जाने का और आप जिद कर रहे हैं जाना ही है कूफा। और थोड़ी देर के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर भी आ गई। इमाम हुसैन बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते थे और गम करते थे कि मैंने अपने मोतमद भाई को वकील बनाकर भेजा और उनके साथ ये मामलात हो गए। जब ये हालात सुनते हैं इमाम अली मकाम, उसके बाद एक साहबी ने कहा भी कि आप जिद क्यों कर रहे हैं, तो जानते इमाम हुसैन के सामने एक बात थी। कहा मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु बयान फरमाया और मैंने वादा किया, इस वजह से मुझे जाना ही होगा। उस सहाबी ने पूछा हमें भी बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या वादा लिया और आपने क्या वादा किया और क्या बयान हुआ। इमाम अली मकाम ने कहा ना मैंने ये ख्वाब किसी को बताया और ना बताऊंगा जब तक कि मैं इस दुनिया से चला ना जाऊं। ये राजों में से है, मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है। ये मसला था जिसकी वजह से इमाम अली मकाम कई लोगों के मशवरे आते रहे लेकिन आप वापस पलटने को तैयार नहीं हुए। एक मकाम पर पहुंचे, अब्दुल्लाह बिन मुती वहां पर एक शख्स थे,
انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس, انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ اچھے نہیں. مسجد آیا کوفہ کی خبریں لے کر, ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا, مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے, ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, توڑ دیا گیا ہے, اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے, اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے, لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا, اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں, کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے, اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے, انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے, صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے, نکل گئے, اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا. اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں, امام مسلم بن عقیل جن کی 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں, یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں. امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں, آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے, آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ قافلہ چل پڑا, امام علی مقام چلتے رہے. بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قیم بجلی ایک مشہور آدمی ہے, وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے, ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی. امام حسین نے ان کو بلوایا, وہ خیمے میں تھے, انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا. بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی یہ خیمے میں تھی, اور ایسی ڈانٹ لگائی, کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری, آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے, جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے. تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی. ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرے ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے. کہا کہاں کا ارادہ, کہا کوفہ کا. زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو حالات سے بتایا. زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تو واپس چلی جا, اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا. کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا, کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے, مجھے آنا نہیں ہے, میرا انتظار نہ کرنا. مال و دولت اسباب سب دے دیا, اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں. یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہے جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہے. یہ یہاں سے ساتھ جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا, وہاں پر انہوں نے قیام کیا. تو اب یہاں سے امام علی مقام کے قافلے کو ایک محرم آ چکی تھی, محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی. ایک محرم کی تاریخ تھی. عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں, تو اس نے حر بن یزید ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی, وہ پہلوان بہت مشہور تھا, حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا, یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا. پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے. 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے, یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے. آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے, کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو. کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف, اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے, آپ کو میں مجبور کر کے جاؤں گا. امام حسین نے اس سے بات کی. کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے, کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین, عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا, لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پتا ہے, میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے, میں ادب کرتا اللہ کی بیٹی ہے. اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی. امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا, بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے. حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے, انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, اس میں لوگوں کی مہریں ہیں, دستخطیں ہیں. حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا, ان میں سے ہم نہیں ہیں. حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں. امام حسین ان کو پکار کر کے پوچھتے تھے, لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے, بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا, اس طرح سے نہیں بلایا تھا. بات بدل گئی. تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو, میں واپس چلا جاؤں گا. یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو, یزید کے پاس میں بات کر لوں گا, جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو, میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں.
یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا, کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے, اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے. حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں, میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس, یہ باتیں پہنچاؤں گا. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نمازوں کا وقت ہوتا, ظہر کا وقت ہوا, امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی. آپ نے حر بن یزید سے پوچھا, اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے, امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں. امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے, تمہاری نماز الگ ہوگی ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی, امام آپ ہی ہوں گے. میدان مقابلین کا ہے, دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے, لیکن خدا کی قدرت دیکھیں, ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی, امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی, نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے. یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے, 5 محرم آ گئی, کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا, یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا. ایک جگہ آئی, بنی مقاتل وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں. امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے, اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر اسی نے مشورہ دیا کہ کام کریں, آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں, دمشق کی طرف بھی مت جائیں, تیسرا کوئی راستہ لے لیں, میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا, جنگ نہیں کروں گا, لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, تیسرا راستہ لے لیا. تیسرے راستے پر چلتے رہے اور تیسرے راستے پر آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا. شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا, دریائے فرات کنارے تھا, اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے, اونگ آ گئی, نیند آئی اور خواب دیکھا, اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ, آپ کی بہن ہے, قریب آئی, کہا بھائی جان کیا بات ہے, کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے, موت قریب آ رہی ہے. یہ 7ویں محرم کا دن آ رہا تھا, 6ٹھی محرم ہو چکی تھی, 7ویں محرم آ رہی تھی, شام کا وقت تھا. آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے. آپ نے ایک آہ بھری اور کہا هذا موضع رجالنا ومحط رحالنا ومناخ رکابنا. امام علی مقام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے, ہمارے سامان اتارے جائیں گے. ومقتل رجالنا, یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بہادر شہید کیے جائیں گے. میں نے سنا ہے. اور پھر آپ نے اپنا قافلہ اتار دیا. یہ وہ جگہ تھی میدان کربلا. اس وقت کوئی آبادی قریب میں نہیں تھی, کوئی آس پاس گھر نہیں تھے, آبادی نہیں تھی, دریائے فرات قریب تھا, لیکن ابھی دوسری. عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ ایک شخص ہے عمرو بن سعد, تاریخ میں ایک ایسا نام ہے میرے عزیزو, یاد رکھو. سعد بن ابی وقاص جو رسول اللہ کے صحابی ہیں, 10 مبشرہ میں سے ہیں. یہ کون سعد بن ابی وقاص؟ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے بھی ابھی انت و امی علمی یا سعد. جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ حضور نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد, تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. ایک ہی صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا, وہ سعد بن ابی وقاص ہیں, ایران کے فاتح, عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص. ان کا بیٹا ہے عمرو بن سعد. یزید کی طرف سے اس کو رے نام کا ایک علاقہ ایران کا, وہاں کے لوگ باغی ہو گئے تھے, بغاوت کر گئے تھے, اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مہم کو ختم کر کے آؤ. اور پھر اس کو یہ لکھ کر کے بھی بھیجا گیا کہ رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی. عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر نکلا ہی تھا کہ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے بیچ راستے سے عمرو بن سعد کو بلا لیا اس کی فوج کے ساتھ, اور کوفہ پہنچنے کے بعد اسے کہا رے کی بغاوت کو بعد میں سر کرنا, پہلے حسین کی بغاوت کو سر کرو, وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. عمرو بن سعد ڈر گیا اور کہا مجھ سے یہ کام نہ لو, وہ رسول اللہ کے گھر والا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, ان کی نسبتیں مجھے پتا ہے, لڑائی کے لیے نہیں جاؤں گا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے, ہم دوسرے کسی کو بھیجیں گے اور رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہیں ملا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. دنیاوی لالچ ایسی ہے میرے عزیزو, ایمان غارت کر دیتی ہے. مال دولت اور پیسوں کی لالچ کبھی کبھار لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے, لوگ ایمان بیچنے پر بھی آ جاتے ہیں. آج کئی ایسے ہیں جو ظالم حکومتوں کے کارندے بنے ہوئے ہیں, حکومت تخت کو دیکھ کر کے ان کی گھی چاٹنے کے لیے, ان کی ملائی کھانے کے لیے وہ اپنا دین بھول گئے, اپنا ایمان بیچ دیے. ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. آج بھی یہ حالات ہیں. عمرو بن سعد صحابی رسول کا بیٹا پلٹ گیا اور کہا میں ہی جاؤں گا حسین کے مقابلے میں. میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. باپ چاہے جتنا بھی بڑا ہو, اگر تمہارے ساتھ اللہ کا فضل نہیں تو یہ باپ کی نسبت بھی تمہاری کسی کام نہیں آئے. اللہ کا فضل تمہیں بچائے گا اور ایمان ہونا ضروری ہے. اتنے بڑے باپ کا بیٹا بدل گیا اور کہا 4000 کی فوج لے کر میں جاؤں گا حسین کا راستہ روکنے کے لیے. عبید اللہ بن زیاد نے شاباشی دی, کہا جاؤ. عمرو بن سعد کو بھیجا گیا. 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں اترا. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5000 کی فوج. حیرت کی بات ہے 82 لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے, ویسے دیکھا جائے تو 200-300 لوگ بھی کافی ہوتے, ڈبل بھیج دیتے. یہ تو ٹوٹل 5000 کی فوج بھیجی گئی. اور اس کے بعد عمرو بن سعد جیسی آیا امام علی مقام امام حسین سے, چونکہ پہلے سے تعلقات تھے, جانتا تھا, آتے ساتھ میٹنگ شروع کر دی. رات کے وقت ادھر سے 20 سوار, ادھر سے 20 سوار امام حسین کی طرف سے ایک میدان میں جمع ہوئے, اور پھر ان دونوں لوگوں نے سواریوں کو دور کیا, تنہا بیٹھ گئے دریائے فرات کے کنارے. عمرو بن سعد نے پوچھا آپ کی کیا منشا ہے, آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ امام حسین نے وہی 3 باتیں رکھی جو حر بن یزید کو بتایا تھا. کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانے دے دو, یا تو پھر سیدھے دمشق لے کر کے چلو, تم بھی ساتھ چلنا, ہم بات کریں گے, یا تو پھر مجھے کسی ساحل کی طرف بھیج دو سمندر کے, میں اپنی زندگی گزار لوں. عمرو بن سعد جو کہ پہلے کی جنگیں دیکھا ہوا تھا, امیر معاویہ اور حیدر کرار کے درمیان معاملات ہوئے تھے اور صلح کے بعد ختم ہوئے,
वो खुश हुआ और कहा मामला ठंडा पड़ जाएगा, सुलह हो जाएगी, हुसैन कत्ल की नीयत से नहीं आए, जंग की नीयत से नहीं आए, ये भड़काना नहीं चाहते, फितना नहीं चाहते हैं, इनकी तरफ से जब ये बातें आई हैं तो अच्छा ही है। उसने खत लिख करके भेजा उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हुसैन इब्न अली ये सुलह की नीयत रखते हैं और ये कत्ल नहीं चाहते, लोगों का खून बहाना नहीं चाहते, उन्होंने 3 बातें ये रखी हैं, तुम कबूल कर लो तो जंग से हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे उनके सामने सुनाया, और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया, उसने कहा चलो ये मामला, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी, हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी, निहायत ही अजली बदबख्त लईन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ खड़ा हुआ कहा अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी, वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अमर बिन साद को जो भेजा है आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है रात रात बैठ करके वो अकेले हुसैन के साथ दरिया फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर देता है हुसैन के साथ, अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी, यानी आया है तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है, तुम यहां कौन सी बातें करने आए हो। अमर बिन साद ने गाली दी शिमर जिल जोशिन को, कहा तुझ पर कयामत तक लानत हो, तूने ठंडी होने वाली इस जंग को आग में भड़का दिया, हम तो कत्ल नहीं चाहते थे, लगता है तूने ही इब्ने जियाद को यह मशवरा दिया और उसको भड़काया और यह खत लिखने पर मजबूर किया। शिमर जिल जोशिन ने कहा वो सब बातें बात की, फौज मेरे हवाले करते हो या सिपह सालारी बरकरार रखना चाहते हो, अगर सिपह सालारी बरकरार रखना है तो मैदान में उतरो, वरना मेरे हवाले करो और बात वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई अमर बिन साद पर, कहा नहीं मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और मैं कूफा वापस जा सकता हूं, मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर